بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا حریف بنانا عمران خان کی خطرناک چال ہے۔ پاکستانی میڈیا۔ پاکستان ترکیہ 5th جنریشن لڑاکا طیارے بنانے کے لیے تیار۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پورے یوکرین میں فضائی حملے کا الرٹ جاری۔ نہیں چاہتے کہ امریکہ کا ساتھ دے کر یورپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ فرانسیسی صدر۔ پاکستان میں ترقی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بھارت امریکہ کا اعلامیہ گمراہ کن اور خطرناک ہے۔ پاکستان۔ ویگنر کے ساتھ ڈیل خونی جنگ سے بچنے کے لیے ہے۔ روس۔ وزیراعظم مودی کا انتہائی عجیب جواب۔ اسرائیل یہودی بستیاں آباد کرنے سے باز رہے۔ امریکہ۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم منظور، نااہلی کی مدت 5 سال مقرر۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ پاکستان میڈیا کا کہنا ہے کہ اسے عمران خان کی چال سمجھ لیں یا جو بھی، مگر انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ان کی حریف صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہی بیانیہ انہیں عوام میں مقبولیت دے رہا ہے۔ عمران خان انقلاب کی باتیں تو کرتے ہیں، مگر ان کی یہ باتیں خالص نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت بھی گیٹ نمبر 4 ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، محض تاریخ کا تعین ہونا باقی ہے۔ پارٹی کے اندر ایک تجویز یہ آئی ہے کہ 14 اگست کے دن واپس آئیں، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ جولائی کے آخری ہفتے یا اگست کے پہلے ہفتے میں ہی وطن واپس لوٹ آئیں۔ آصف علی زرداری اس وقت وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس نواز شریف کے سوا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ عمران خان کو یقین ہے کہ پاکستان میں طاقت کا اصل سرچشمہ فوج ہی ہے، اسی لیے وہ بار بار کاٹا لگانے کی بات کرتے ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں میں شریف خاندان اور بھٹو خاندان کے مابین جنتا میں نگراں حکومت اور آئندہ کے دیگر معاملات طے ہو جائیں گے۔ پاکستان نے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کی تیاری کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر 5th جنریشن فائٹر طیارے تیار کرے گا۔ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر جدید ٹوئن انجن 5th جنریشن طیارے تیار کرے گا۔ ترک ایرو اسپیس انڈسٹری نے 2010 میں 5th جنریشن طیارے کی تیاری کے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ ترکی کے TF-X طیارے کی پہلی باضابطہ پرواز اس برس کے آخر میں متوقع ہے۔ ترکی نے اپنا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز لانچ کر دیا۔ طیارے میں امریکی ساختہ جنرل الیکٹرک F-110 انجن استعمال کیے جائیں گے۔ امریکہ کے اعتراض کی صورت میں پاکستان کے پاس برطانوی ساختہ انجن کا بھی آپشن موجود ہے۔ ترک کمپنی برطانیہ کی کمپنی کے ساتھ مل کر نئے انجن کی تیاری پر بھی کام کر رہی ہے۔ پاک ترک 5th جنریشن طیارہ 21 میٹر طویل اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 14 میٹر تک ہوگا۔ طیارے کا ٹیک آف وزن 27,215 کلوگرام، جبکہ طیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 1.8 کلومیٹر ہوگی۔ طیارے پر فضا سے فضا میں مار کرنے والے BBR میزائل کے ساتھ فضا سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل بھی نصب کیے جائیں گے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک تباہ کن پروگرس قرار دی جا رہی ہے۔ روس یوکرین جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ روس پر یوکرین کے جوابی حملے کے بعد پورے یوکرین میں فضائی حملے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہو۔ پورے یوکرین میں فضائی حملے کے سائرن کی آواز سنائی دے گی، جو 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں، جس کے بعد اینٹی ایئر کرافٹ اور ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک ہو چکے ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی میزائلوں کو مار گرایا گیا تھا، تاہم ان میزائلوں کے ٹکڑوں کے گرنے سے ایک 24 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔
اس واقعہ میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے فوجی آپریشن میں اب تک 13,000 یوکرینی فوجی ہلاک اور 250 ٹینک، 672 بندگاڑیاں، 10 جیٹ فائٹر، 4 ہیلی کاپٹر، 250 سے زیادہ ڈرون طیارے، 300 کے قریب توپ اور 2 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو چکے ہیں۔ اس سے یوکرین کے فوجی ذخیرے محدود ہوئے ہیں لیکن اختتام پذیر نہیں ہوئے، لہٰذا میدان جنگ کے بارے میں کسی بھی فیصلے سے پہلے اس مسئلے پر توجہ دینا ضروری ہوگا۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کے بہاؤ کے باوجود اب تک یوکرین میدان جنگ میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یورپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ یورپی یونین کے ایک رکن ملک کی حیثیت سے اس سے پہلے فرانسیسی صدر نے کہا کہ فرانس چاہتا ہے کہ یورپ اپنا فیصلہ آزادانہ طور پر خود کرے اور امریکہ سے وابستہ نہ رہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے یورپی یونین کی آزادی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی قوم سے وابستہ ہوئے تو خطرناک اور پیچیدہ مرحلے میں پہنچ سکتے ہیں۔ میکرون نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ یورپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ اس سے پہلے فرانسیسی صدر نے امریکی فیصلوں اور تائیوان کے مسئلے پر چائنا امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی رسہ کشی کے موقع پر امریکی فیصلے سے یورپ کو ملنے والی آزادی کی ضرورت پر بھی زور دیا تھا۔ 1991 میں بھارت کی طرح بہت نیچے جانے کے بعد اب پاکستان میں ترقی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ماضی میں تخریب کاروں کی پناہ گاہ اور اقتصادی لحاظ سے پسماندہ سمجھے جانے والے وسطی کرم میں 16 سال بعد پاک فوج کے تعاون سے کوئلے کی کان کا آغاز ہو گیا ہے۔ وسطی کرم میں موجود 170 کانوں میں سے 62 کوئلے کی کانوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ کوئلہ کان میں لگ بھگ 650 سے زائد مزدور مختلف علاقوں میں موجود کانوں میں کام کر رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزدوروں اور روزگار کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئلہ کان کی سرگرمیوں کی وجہ سے تقریباً 5,000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے تخریب کاری کے خلاف ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے کرم سے تخریب کاری کا بھی خاتمہ کر دیا۔ 2,500 سے زائد خاندان کان کنی کے روز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابتدا میں خاصی مشکلات تھی مگر اب مقامی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں سے ہمارے کافی مسائل حل ہو چکے ہیں۔ علاقے سے باہر بھی متعدد افراد کو روزگار کی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگوں کے دیگر مشکلات میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے، جس پر علاقہ مکین پاک فوج کی کاوشوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم امریکہ اور بھارت کے مشترکہ بیان میں پاکستان سے متعلق مخصوص حوالے کو غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن سمجھتے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ تخریب کاری کے خلاف امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعاون کے باوجود اسے شامل کیا گیا ہے۔ یہ سفارتی اصولوں کے منافی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو جدید فوجی ٹیکنالوجیز کی منتقلی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے خطے میں فوجی عدم توازن بڑھے گا۔ 22 جون 2023 کے امریکہ بھارت مشترکہ بیان سے متعلق پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ اور بھارت کے مشترکہ بیان میں پاکستان سے متعلق مخصوص حوالے کو غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن سمجھتے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ تخریب کاری کے خلاف امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعاون کے باوجود اسے شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان نے تخریب کاری کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج نے ایک مثال قائم کی ہے۔ پاکستان کے عوام اس جنگ میں اصل ہیرو ہیں۔ عالمی برادری نے تخریب کاری کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو بار بار تسلیم کیا ہے۔ اس نے طویل عرصے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تخریب کاری کو مشترکہ اور تعاون پر مبنی اقدامات کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے۔
امریکہ بھارت کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعاون پر مبنی جذبہ جو تخریب کاری کی لعنت کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے، جغرافیائی سیاسی دلچسپیوں کی نظر کر دیا گیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ویگنر فورس ارکان کے خلاف بھی مقدمات نہیں چلائے جائیں گے۔ ویگنر کی بغاوت سے یوکرین منصوبے متاثر نہیں ہوں گے۔ ویگنر کے ساتھ ڈیل خون ریزی سے بچنے کے لیے کی گئی۔ ویگنر چیف بیلاروس چلے جائیں گے اور ان کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ ویگنر فورس ارکان کے خلاف بھی مقدمہ نہیں چلائے جائیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کو روس کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے فرانسیسی، برطانوی اور جرمن سربراہان سے روس کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس کے خلاف بغاوت کرنے والے ویگنر گروپ نے کامیاب مذاکرات کے بعد بغاوت ختم کر دی ہے اور دستے واپس یوکرین تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے بھارتی وزیر اعظم سے پوچھا کہ آپ اپنے ملک میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق بہتر کرنے اور آزادی اظہار کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم مودی نے انتہائی عجیب سا جواب دیا کہ اس کو بہتر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جواب پر وائٹ ہاؤس کے سامنے بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کر کے پریس کانفرنس میں ان کے بیان کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان کے آئین اور ان کی حکومت نے ثابت کیا ہے کہ جمہوریت ڈلیور کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت میں ذات، مذہب اور صنف سے متعلق کسی امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً سبھی اپوزیشن پارٹیاں مسٹر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت کو ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے اور سماج کے تقسیم ہونے کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیلی حکومت سے مغربی کنارے میں اپنے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس علاقے میں یہودی بستیاں آباد کرنے سے باز رہے۔ امریکہ نے مغربی کنارے میں ہزاروں نئی عمارتوں کے پرمٹ منظور کرنے پر اسرائیلی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ ایسے یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتا ہے جو امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوئے فلسطین کے دو ریاستی حل کو مزید مشکل بنا دیں۔ نئی آبادیوں کے پرمٹ سے امریکہ سخت پریشان ہے، جس کے بعد امریکی شہری مغربی کنارے میں خطرے سے دوچار ہیں۔ اس معاملے پر اسرائیلی حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم منظور کر لی ہیں۔ اب سے نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اور اس میں رد و بدل بھی کر سکے گا۔ الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر سے مشاورت کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ بل سینٹ سے بھی منظور ہو چکا ہے۔ دوسری طرف صدر عارف الوی حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ صدر کی عدم موجودگی میں چیئرمین سینٹ صادق سجرانی نے قائم مقام صدر کا چارج سنبھال لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی غیر موجودگی کے سبب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے میں حکومت کا بڑا بریک تھرو ملنے کا امکان ہے، اور ان کی عدم موجودگی میں بل پر صادق سجرانی کی جانب سے بحیثیت قائم مقام صدر دستخط کرنے اور اسے فوری نافذ کیے جانے کا امکان ہے۔ ان کے دستخط کرتے ہی بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا۔ گاڑی کے فیول ٹینک کا ڈھکن کھولیں تو اس پر ایک خانہ بنا ہوتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک جسٹن نامی ٹک ٹاکر نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں اس خانے کا اصل مقصد بتا کر تہلکہ مچا دیا۔ وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے 38 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج جا کر مجھے پتا چلا ہے کہ فیول ٹینک کے ڈھکن پر موجود اس خانے کا اصل مقصد یا استعمال کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جسٹن اپنی گاڑی کے فیول ٹینک کا ڈھکن کھولتا ہے اور اسے اس خانے میں رکھ دیتا ہے۔ جسٹن کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اب تک اسے 3 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کمنٹس میں بیشتر صارفین اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ بھی آج تک اس خانے کے متعلق
نہیں جانتے تھے کہ یہ فیول ٹینک کا ڈھکن رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مشینوں کی غلطیاں بہت ہی مضحکہ خیز ہو جاتی ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال چند دن پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں جس میں خود کار کیمرہ فٹ بال کی بجائے گنجے امپائر کی طرف بار بار گھوم رہا تھا، جس کی وجہ سے ناظرین کو اصل میچ کی جگہ امپائر کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ کورونا وبا کی وجہ سے فٹ بال اسٹیڈیم بھی شائقین سے بالکل خالی تھا اور تمام میچز صرف سپورٹس چینل کے ذریعے ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ اس دوران ناظرین نے دیکھا کہ کیمرہ بار بار اصل گیند پر سے ہٹ کر گنجے امپائر سے چمکتے ہوئے سر کی طرف گھوم رہا تھا، جو زیادہ وقت میدان کے خالی حصے میں کھڑا رہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فٹ بال شائقین اس میچ کے بعد اہم واقع کھیل دیکھنے کی بجائے گنجے امپائر کا سر ہی دیکھتے رہ گئے اور دوسری طرف گول ہو گیا۔ چیمپئن شپ کی انتظامیہ نے اس سال اپنی براہ راست نشریات کو خود کار انداز میں پیش کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے حامل 4K سپورٹس کیمرے بنانے والی امریکی کمپنی پیکسلوٹ سے معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد فخریہ اعلان کیا گیا کہ اس سال چیمپئن شپ کی براہ راست نشریات میں ذہین اور خود کار کیمروں سے کام لیا جائے گا، جنہیں کنٹرول کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم کیمرہ امپائر کو ہی کنٹرول کرتا رہا۔ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد چیمپئن شپ انتظامیہ اور کمپنی پیکسلوٹ دونوں کو انتہائی شرمندگی اٹھانا پڑی، جس کے بعد پیکسلوٹ کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ معاوضے کی آدھی رقم چیمپئن شپ انتظامیہ کو واپس کر رہی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔